بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرواہ نہ رکھتے تھے اگر عشاء میں آدھی رات تک تاخیر ہوتی اور اس سے پہلے سونے اور اس کے بعد باتوں کو برا جانتے۔ شعبہ نے کہا کہ میں ان سے پھر ملا تو انہوں نے کہا یا تہائی رات تک۔ سیدنا ابو برزہ السلمی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز تہائی رات میں پڑھتے تھے اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتیں کرنے کو برا جانتے تھے، اور نماز فجر میں 100 آیتوں سے 60 تک پڑھتے تھے اور ایسے وقت فارغ ہوتے کہ ایک دوسرے کا چہرہ پہچان لیتا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کیا کرو گے جب تمہارے اوپر ایسے امیر ہوں گے کہ نماز آخر وقت ادا کریں گے، یا فرمایا نماز کو مار ڈالیں گے اس کے وقت سے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وقت پر ادا کر لینا، پھر اگر ان کے ساتھ بھی اتفاق ہو تو پھر پڑھ لینا کہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر، میرے بعد ایسے حاکم ہوں گے کہ وہ نماز کو مار ڈالیں گے، یعنی آخر وقت پڑھیں گے، تو تم اپنی نماز اپنے وقت پر پڑھ لیا کرنا، پھر اگر انہوں نے وقت پر پڑھی تو خیر، نہیں تو وہ نماز جو ان کے ساتھ تم نے پڑھی وہ نفل ہو گئی، اور نہیں تو تم نے اپنی نماز کو بچا لیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہوگا جب تو باقی رہے گا ایسے لوگوں میں جو نماز میں اپنے وقت سے دیر کرتے ہیں؟ تو تم نماز اس کے وقت پر پڑھ لینا، پھر اب اگر تکبیر ہو تو لوگوں کے ساتھ بھی پڑھ لے، اس لیے کہ اس میں نیکی کی زیادتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 25 درجہ بڑھ کر ہے۔ عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حالت نماز میں ایک انصاری نوجوان کو چھینک آ گئی تو اس نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی حتی یرضا ربنا وبعد ما یرضا من امر الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے لیے بہت بہت تعریف ہے، ایسی تعریف جو پاکیزہ اور بابرکت ہو، یہاں تک کہ ہمارا رب خوش و راضی ہو جائے، اور دنیا اور آخرت کے معاملے میں اس کے خوش ہو جانے کے بعد بھی یہ حمد و ثنا برقرار رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ کلمات کس نے کہے؟ عامر بن ربیع کہتے ہیں نوجوان انصاری خاموش رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا یہ کلمات کس نے کہے؟ جس نے بھی کہا ہے اس نے برا نہیں کہا۔ تب اس نوجوان نے کہا اللہ کے رسول یہ کلمات میں نے کہے ہیں، میری نیت خیر ہی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات عرش الہی کے نیچے نہیں رکے بلکہ رحمان کے پاس پہنچ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے کی نماز پر 25 درجے افضل ہے، اور فرشتے رات کے اور دن کے نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن کا فجر کا حاضر ہونے کا سبب ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، سو اللہ اپنی پناہ کا حق جس سے طلب کرے گا اس کو نہ چھوڑے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا، یعنی اگر اس کو ستاؤ گے جو صبح کی نماز پڑھ چکا ہے تو گویا اللہ کی پناہ میں خلل ڈالا اور اس کا حق تلف کیا،
محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔